اسرائیل میں چند روز سے اگلی قسط پیش خدمت ہے۔ ہمارا سفر دوبارہ بحر مردار کی طرف جاری تھا۔ میں ڈیڈ سی کے بارے میں ایک عرصہ سے پڑھتا چلا آ رہا تھا۔ جی چاہتا تھا کہ اب اسرائیل آئے ہیں تو ڈیڈ سی دیکھ کر جائیں۔ پڑھنا کبھی دیکھنے کے برابر نہیں ہو سکتا، اس لیے میں نے گزشتہ روز عزیز سے کہا تھا کہ وہ مجھے بحر مردار ضرور لے جائے۔ وہ بات اس کے ذہن میں تھی۔ میں نے اسے یہ بھی کہا تھا کہ بحر مردار کے جس علاقے سے ڈیڈ سی اسکرول ملے تھے میں وہ علاقہ بھی دیکھنا چاہتا ہوں۔ مقام موسیٰ علیہ السلام سے فارغ ہونے کے بعد ہمارا ہدف یہی 2 علاقے تھے۔ پروگرام یہ تھا کہ اگر یہاں سے ٹائم بچا تو ہمیں جراکو جائیں گے۔ میں نے عزیز سے پوچھا کہ قریب کون سا علاقہ ہے، ڈیڈ سی یا ڈیڈ سی اسکرول؟ اس نے کہا ڈیڈ سی اسکرول کا علاقہ بحر مردار سے پہلے آتا ہے۔ اسرائیلی حکومت نے وہاں ایک پارک سا بنا دیا ہے جہاں ڈیڈ سی اسکرول کے بارے میں ایک ڈاکیومنٹری فلم دکھائی جاتی ہے۔ فلم کا ٹائٹل ہے سیکرٹس آف کیمران۔ عزیز ٹورسٹ گائیڈ نہیں تھا، وہ فقط ایک گاڑی ڈرائیور تھا جو سیاحوں کو ان جگہوں پر لے جاتا تھا جہاں وہ جانا چاہتے تھے۔ اسے یروشلم اور یروشلم کے گرد و نواح میں تقریباً ہر اہم تاریخی جگہ کا پتہ تھا، لیکن اس کا تاریخ کا علم بہت محدود تھا، بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ نہ ہونے کے برابر تھا تو زیادہ مناسب ہوگا۔ اس نے چند ہوٹلوں سے روابط بڑھا رکھے تھے۔ ہوٹل والے اسے باقاعدگی کے ساتھ ایئرپورٹ سے پیسنجر اٹھانے اور چھوڑنے کے لیے اور اپنے مہمانوں کو یروشلم اور یروشلم کے گرد و نواح میں واقع تاریخی مقامات کی زیارتوں کے لیے استعمال کرتے رہتے تھے۔ عربی اس کی مادری زبان تھی، انگریزی اور عبرانی اس نے اسکول میں پڑھی تھی۔ وہ تینوں زبانوں میں رواں تھا اور اچھا خاصا کام چلا لیتا تھا، لیکن تاریخی مقامات کے بارے میں اس کے علم میں زیادہ گہرائی نہیں تھی، اس لیے بعض اوقات اس کے لیے سوالوں کے جوابات صحت اور یقین کے ساتھ دینا مشکل ہوتا۔ لیکن اگر آپ نے ریسرچ کر رکھی ہو اور آپ کو کسی واقعہ کی تفصیلات از خود معلوم ہو تو آپ اس کی خدمات سے یقیناً استفادہ کر سکتے ہیں۔ علمی سطحیت کے باوجود اس میں ایک بہت بڑی خوبی تھی کہ وہ بہت قابل اعتماد اور بھروسے کا آدمی تھا، زبان کا پکا اور قول کا سچا۔ آپ کے ساتھ ہے تو پھر آپ کے ساتھ ہے۔ آپ اسے جہاں اور جس وقت بلائیں گے وہ 5 منٹ پہلے پہنچے گا، دیر سے نہیں۔ چند دن اس کے ساتھ گزارنے کے بعد میری طبیعت بھی اس کے ساتھ مل گئی تھی۔ اس کی معیت میں اسرائیل کو جاننے کا سفر بہت اچھی طرح طے ہو رہا تھا۔ ہم مقام نبی موسیٰ علیہ السلام سے نکل کر تقریباً آدھ گھنٹے میں ڈیڈ سی اسکرول کی سائٹ پر پہنچ گئے۔ اسرائیلی محکمہ تحفظات تاریخی مقامات نے اس جگہ جو پارک بنایا تھا وہاں یہودیوں کے بہت سے گروہ دیکھ کر اندازہ ہوتا تھا کہ ان کو اپنے تاریخی ورثے سے بہت محبت ہے۔ جس احتیاط اور محویت سے وہ اس پارک میں رکھی چیزیں دیکھ رہے تھے اس سے ان کے شعور کی پختگی اور اپنے تاریخی ورثے کو اگلی نسلوں تک اصل حالت میں منتقل کرنے کی تمنا اور خواہش کا پتہ چلتا تھا۔ محکمہ تحفظات تاریخی مقامات نے پارک میں ایک چھوٹا سا تھیٹر بنا دیا تھا۔ تھیٹر میں 50-60 آدمیوں کے بیٹھنے کی جگہ تھی جہاں سیاح داخل اور خارج ہوتے رہتے ہیں اور ہر وقت سیکرٹس آف کیمران فلم مسلسل چلتی رہتی ہے۔ اس 15 منٹ کی ڈاکیومنٹری میں دکھایا گیا تھا کہ ابتدائی زمانے میں یہودیوں کی اجتماعی سماجی زندگی کیسی تھی، ان کے شب و روز کیسے گزرتے تھے اور وہ کس طرح اپنے مقدس مسودات کے تحفظ کا جتن کرتے تھے۔ اسی غرض سے ڈیڈ سی اسکرول بھی غیر آباد پہاڑیوں میں چھپائے گئے تھے۔ ڈاکیومنٹری میں یہ بھی دکھایا گیا تھا کہ کس طرح ان پہاڑیوں میں روز بکریاں چرانے والے چرواہے کو ان تک رسائی حاصل ہوئی تھی۔ پارک میں داخلے کے ٹکٹ کی قیمت 48 شیکل تھی۔
میں نے محسوس کیا کہ اسرائیل میں ایسے زیادہ تر مقامات پر داخلے کے لیے ٹکٹ 48 شیکل ہی تھی۔ 48 کا ہندسہ کہاں سے آیا تھا اس کا مجھے کوئی اندازہ نہیں۔ 50 شیکل 15 امریکی ڈالروں کے برابر ہوتے ہیں۔ اس حوالے سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایسے تمام مقامات میں داخلے کے ٹکٹ کی قیمت 14 یا 15 ڈالر تھی۔ میں نے اپنے اور عزیز کے لیے 2 ٹکٹ خریدے اور ہم تھیٹر میں جا کر بیٹھ گئے۔ تھیٹر میں تقریباً 50-60 آدمیوں کے بیٹھنے کی جگہ تھی۔ ہمارے تھیٹر میں داخل ہوتے ہی 25-30 سیاحوں کا ایک گروہ بھی تھیٹر میں آ کر بیٹھ گیا۔ وہ سب شکل و صورت اور اپنے طور طریقوں سے یہودی دکھائی دیتے تھے۔ ہم نے ان کے ہمراہ بیٹھ کر ساری ڈاکیومنٹری دیکھی۔ ان کے رویے اور تاثرات میں عقیدت کا رنگ نمایاں تھا، اور وہ سب ایک دوسرے کے ساتھ عبرانی بول رہے تھے۔ شاید سب اسرائیلی یہودی تھے۔ ہم ڈیڈ سی اسکرول کے بارے میں دا سیکرٹس آف کیمران ڈاکیومنٹری دیکھ کر نکلے اور بغیر رکے گاڑی میں سوار ہو کر بحر مردار کی طرف چل پڑے۔ ہمارا پروگرام تھا کہ ہم بحر مردار پر 15 منٹ یا آدھ گھنٹہ گزار کر جیریکو جائیں گے اور پھر لنچ وہیں کریں گے، کیونکہ عزیز نے مجھے بتایا تھا کہ جیریکو میں ایک بہت اچھا ریستوران ہے جہاں خوراک مزیدار اور ماحول بہت اچھا ہے۔ اگرچہ جیریکو بھی یہودیوں اور فلسطینیوں کی لڑائی میں ایک اہم شہر ہے اور اس حوالے سے اکثر بین الاقوامی خبروں میں رہتا ہے، لیکن جیریکو کے گرد کوئی سیکیورٹی وال نہیں بنائی گئی۔ وہاں بلا روک ٹوک آنے جانے کی اجازت ہے، لیکن شہر میں داخل ہونے سے پہلے اسرائیلیوں کا ایک سیکیورٹی چیک پوائنٹ ہے جہاں شہر میں آنے والوں کا ایک نظر جائزہ لیا جاتا ہے۔ لیکن جیریکو کی وجہ شہرت وہاں ہزاروں سال پرانے جیریکو کا محفوظ کیا گیا ایک حصہ ہے جسے دنیا کا قدیم ترین شہر سمجھا جاتا ہے۔ جیریکو کا شہر اگرچہ فلیٹ لینڈ پر آباد ہے، لیکن اس کا ہزاروں سال پرانا حصہ مٹی کی انہی دودھیا پہاڑیوں کے سلسلے میں واقع ہے۔ دنیا کے اس قدیم ترین شہر میں جانے کے لیے ایک ٹرین بنائی گئی ہے جس پر سوار ہو کر لوگ آج کے جیریکو سے قدیم جیریکو تک کا سفر کرتے ہیں۔ بحر مردار کے ارد گرد لینڈ اسکیپ کچھ ایسا ہے کہ کسی بھی جگہ سے اس تک رسائی ممکن نہیں، صرف چند مخصوص مقامات سے اس تک رسائی حاصل کی جا سکتی ہے۔ وہاں پر بیچ ایریاز ڈیولپ کیے گئے ہیں۔ انہی ایریاز میں سے ایک کالیا بیچ ہے۔ کالیا کے بارے میں مشہور ہے کہ یہاں حضرت لوط علیہ السلام کی قوم آباد تھی، جن پر اللہ تعالیٰ نے لواطت کی وجہ سے عذاب نازل کیا تھا۔ پتہ نہیں ہزاروں سال گزر جانے کے بعد بھی عذاب الہی کا فضا میں ابھی اثر باقی ہے، یا ویسے ہی اب بھی اس علاقے میں ایک وحشت برستی محسوس ہوتی ہے۔ ہم ڈیڈ سی اسکرول والے پارک سے جلد ہی کالیا بیچ پہنچ گئے۔ عام سمندری بیچوں کے برعکس کالیا بیچ پر ہوا کا نام و نشان نہیں تھا، یہاں تک کہ عین بیچ پر اور سمندر کے اندر بھی ہوا بالکل ناپید تھی۔ پانی بالکل ساکت تھا، پانی میں کسی قسم کی کوئی ہلجل یا لہریں نہیں تھی۔ سمندر کا پانی بھی بالکل ٹھنڈا نہیں تھا، ماحول میں بھی سخت گرمی تھی۔ یہاں بھی بیچ پر داخلے کے لیے 48 شیکل ٹکٹ مقرر تھا۔ میں نے پھر 2 ٹکٹ خریدے اور 10-15 فٹ کی ڈھلان پر بنے راستے پر چلتے ہوئے بیچ پر پہنچ گئے۔ بیچ پر بہت سے یہودی خاندان اور جوڑے ممکنہ طور پر مختصر ترین لباسوں میں ملبوس بیچ پر رکھی کرسیوں پر بیٹھ کر دھوپ میں اپنا رنگ کالا کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ کچھ پانی کے اندر لیٹے تھے، کچھ بیچ کے ساتھ بیٹھے بیچ سے مٹی نکال کر اپنے جسموں پر مر رہے تھے، کچھ خشک شدہ مٹی کو سمندر کے پانی سے دھو رہے تھے۔ اس کی وجہ شاید بحر مردار کے پانی میں پائے جانے والے نمکیات ہیں جو کئی جلدی بیماریوں کے لیے اکسیر ہیں۔ اس کے علاوہ چونکہ بحر مردار زمین پر نیچا ترین غیر رہائشی مقام ہے، یہاں سورج کی مضر صحت شعاعوں کے اثرات کی شدت میں کمی آ جاتی ہے، جس سے ایسے جلدی امراض کے صحت یاب ہونے میں مدد ملتی ہے جو ان مضر شعاعوں کی وجہ سے جنم لیتے ہیں۔ بحر مردار کا پانی نمکیات کی وجہ سے اس قدر بھاری ہو چکا ہے، نہ اس میں کشتی رانی ہو سکتی ہے، نہ سمندری سپورٹس کھیلی جا سکتی ہیں، نہ اس میں کسی قسم کی زندہ مخلوق پائی جاتی ہے۔ وقت کے ساتھ سمندر کے پانی میں کمی آتی جا رہی ہے
اور پانی کی سطح نیچے سے نیچے ہوتی جا رہی ہے، جس سے اس کے بیچ بھی وقت کے ساتھ نیچے سے نیچے ہوتے جا رہے ہیں۔ بحر مردار کے ایک طرف اسرائیل ہے، جبکہ دوسری طرف کی پہاڑیاں اردن کی سرزمین کا حصہ ہیں۔ بحر مردار میں پانی بھی دریا اردن سے آتا ہے۔ جدید دور کی زرعی سہولیات کی وجہ سے اب دریائے اردن کا کافی پانی اردن میں زرعی ضروریات کی تکمیل میں استعمال ہو جاتا ہے، اس لیے بحر مردار میں پانی کی آمد اور بھی کم ہو گئی ہے۔ پانی میں داخل ہونے کے بارے میں بیچ پر جگہ جگہ عبرانی، عربی اور انگریزی میں ہدایات لکھی ہیں کہ پانی کے اندر غوطہ نہ لگایا جائے، کسی صورت میں پانی منہ کے اندر نہ جانے دیا جائے۔ اگر ایسا ہو جائے تو فوراً بیچ پر واقع فرسٹ ایڈ کے کارندوں سے رابطہ کیا جائے۔ کیونکہ ہم نے نکر نہیں پہن رکھے تھے، اس لیے میں اور عزیز پینٹ سوپر چڑھا کر پانی کے اندر چلے گئے۔ پانی میں داخل ہوتے ہی میں نے محسوس کیا کہ پیروں کی طرف خون کی گردش بڑھ گئی ہے۔ ہم کو 15-20 منٹ پانی میں کھڑے رہے، اس کے بعد باہر نکل آئے۔ بیچ پر جگہ جگہ تازہ پانی کے شاور لگائے گئے تھے تاکہ لوگ سمندر سے نہا کر نکلیں تو تازہ پانی سے اپنے وجود پر لگے نمکیات کو صاف کر سکیں۔ چونکہ سمندر میں مچھلیاں یا اور کوئی حشرات نہیں پائے جاتے تھے، اس لیے بحر مردار کی سطح پر پرندے بھی نہیں اترتے۔ اسرائیلی ساحل سے لے کر دوسری طرف اردن کی پہاڑیوں تک سمندر میں کوئی پرندہ دکھائی نہیں دیتا۔ بحر مردار واقعتاً بحر مردار ہے۔ عزیز اور میں نے ساحل پر لگے شاور سے اپنی ٹانگوں پر تازہ پانی ڈالا، اپنے جوتے پہنے اور آہستہ آہستہ چلتے واپس بیچ کے داخلے کے مقام پر آئے۔ وہاں ایک چھوٹا سا مستقل اسٹال بنایا گیا ہے جہاں سے لوگ سوڈا اور کھانے پینے کا سامان خرید سکتے ہیں۔ ہم نے بھی 10-10 شیکل میں لیمونیڈ کے 2 گلاس خریدے اور مسافروں کے بیٹھنے کے لیے کناتیں لگا کر بنائی گئی جگہ پر بیٹھ گئے۔ پنکھوں سے پھینکی جانے والی ٹھنڈی پانی سے بھیگی ہوا نے عجیب خوشگوار کیفیت پیدا کر دی۔ ہم نے پنکھوں سے آنے والی ٹھنڈی ہوا میں بیٹھ کر لیمونیڈ ختم کیا۔ دوپہر کے 1:30 بجا چاہتے تھے۔ پروگرام یہ تھا کہ لنچ ہم جراکو میں جا کر کریں گے، اس لیے ہم جلدی سے گاڑی میں بیٹھ کر تیزی سے جراکو کی طرف روانہ ہو گئے۔ ہم جلد سے جلد وہاں پہنچنا چاہتے تھے تاکہ جراکو میں گھومنے پھرنے کے علاوہ ہم عزیز کے مجوزہ ریستوران میں لنچ کریں اور پھر وقت پر واپس یروشلم پہنچ سکیں۔ بحر مردار کے پاس ملنے والے اسکرول کے اس اسٹیڈیم پر یہ تختی لگائی گئی ہے، پتہ نہیں آپ اسے پڑھ سکیں گے کہ نہیں، بہرحال میں نے کہا آپ کو دکھا دی جائے۔ یہ پارک ہے جو اس جگہ بنایا گیا ہے جہاں پر اسکرول ملے تھے اور جہاں پر آپ ڈاکیومنٹری دکھائی۔ دوسری طرف آپ کو تصویر میں کھڑا دکھائی دے رہا ہوں اور پیچھے بحر مردار کا منظر ہے۔ دور دوسری طرف پہاڑیاں جو نظر آ رہی ہیں وہ اردن کا حصہ ہے۔ اور یہ بحر مردار ہی کا ایک اور منظر ہے جہاں پہ وہ ٹینٹ وغیرہ لگے ہوئے ہیں اور کرسیاں بچھی ہیں اور لوگ جو ہیں بیٹھے ہوئے ہیں۔ جیسے ہی ہم جراکو کی حدود میں داخل ہوئے، وہاں سیکیورٹی پوسٹ پر اسرائیلی سیکیورٹی والے موجود تھے۔ انہوں نے ایک لمحہ گاڑی روکی، گاڑی کے اندر جھانکا، عزیز سے میرے بارے میں سوال کیا اور ہمیں جانے دیا۔ سیکیورٹی سے گزرنے کے فوراً بعد جراکو کی حدود میں سڑک کے دائیں ہاتھ پر ایک منزلہ انٹر کانٹیننٹل ہوٹل تھا۔ ہوٹل کی پیشانی پر لکھا تھا انٹر کانٹیننٹل ہوٹل کاسینو۔ میں نے عزیز سے پوچھا کیا اس ہوٹل میں کاسینو ہے؟ اس نے کہا ہاں، اس ہوٹل میں کاسینو ہے اور یہاں دور دور سے لوگ جوا کھیلنے کے لیے آتے ہیں۔ اس پہاڑی سلسلے میں جراکو فلیٹ لینڈ پر واقع ہے۔ شہر پر نئی ڈیولپمنٹ کا گمان ہوتا ہے۔ سڑکیں کشادہ ہیں، گھروں کی تعمیر سے بھی
اندازہ ہوتا ہے کہ نئے بنائے گئے ہیں۔ میں شہر کی نئی وضاقتہ دیکھ کر سوچ رہا تھا کہ جراکو کو دنیا کا قدیم ترین شہر کیوں کہتے ہیں، حالانکہ یہ تو اچھا بھلا جدید شہر ہے۔ ہم کافی دیر جراکو کے اندر گاڑی چلاتے رہے۔ سیکیورٹی سے کافی آگے جا کر شہر کی جامع مسجد دکھائی دی۔ ہم مسجد کے پاس رکے بغیر آگے چلتے رہے۔ مقامی فلسطینیوں میں ایک حکایت مشہور ہے کہ حضور پاک جب معراج پر تشریف لے جا رہے تھے، براق پر پرواز کے دوران ان کا ایک جوتا جراکو کے اوپر گر گیا تھا۔ وہ جوتا جراکو والوں نے اٹھا کر جراکو کی مسجد میں رکھوا دیا تھا۔ اب وہ جوتا جراکو کی مسجد میں موجود ہے۔ میں نے اس حکایت کی تصدیق یا تردید کی ضرورت محسوس نہ کی۔ نہ میں مسجد میں گیا اور یہ چیک کرنے کی کوشش کی کہ وہاں واقعتاً حضور کا جوتا موجود ہے یا نہیں، اور نہ کسی دوسرے شخص سے اس کے بارے میں پوچھا۔ اسی طرح ایک اور روایت میں نے مسجد اقصیٰ میں مغربی دیوار کے بارے میں بھی سنی تھی۔ روایت کے مطابق حضور جب مسجد اقصیٰ تشریف لائے تھے، انہوں نے اپنا براق اس دیوار کے ساتھ باندھا تھا۔ اس نسبت سے اس دیوار کو دیوار براق بھی کہا جاتا ہے۔ بہرحال جراکو میں گاڑی چلاتے ہوئے ایک جگہ سڑک کے بالکل پاس ہی کھجوروں کے چند درخت تھے۔ عزیز نے چند لمحوں کے لیے کھجور کے درختوں کے پاس گاڑی روکی تو کھجوروں والے نے جلدی سے گاڑی کے پاس آ کر ہمیں کچھ کالے اور کچھ زرد رنگ کی کچی کھجوریں دی۔ کھجوریں خاصی میٹھی تھیں، لیکن ہمارا کھجوریں خریدنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ خاص طور پر میرے لیے تو کھجوریں زہر قاتل تھیں، اس لیے خریدنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ کھجوریں خریدنے کے بارے میں ہمارا غیر سنجیدہ رویہ دیکھ کر کھجوریں بیچنے والے نے عربی میں کچھ ریمارکس پاس کیے، جنہیں میں سمجھنے سے قاصر رہا۔ تاہم ریمارکس سننے کے بعد عزیز نے وہاں سے گاڑی فوراً آگے بڑھا دی۔ دیکھنے میں جراکو اگرچہ نیا دکھائی دے رہا تھا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جراکو دنیا کا قدیم ترین شہر ہے۔ قدیم ترین ہونے کے علاوہ اسے زمین پر نیچا ترین رہائشی مقام ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ جراکو کی تاریخ کوئی 11,000 سال تک جاتی ہے۔ 11,000 سال میں جراکو کو کئی بار اجڑا اور آباد ہوا۔ اس اجڑنے اور آباد ہونے کے عمل میں یہ کئی تہذیبی مراکز کا حصہ رہا۔ کبھی یہ سلطنت ایران کا حصہ بنا، کبھی سلطنت یونان اور کبھی سلطنت روما کا، کبھی سلطنت عثمانیہ کا اور کبھی سلطنت برطانیہ کا۔ کہتے ہیں کہ مصر سے فرار ہونے والے یہودی غلام بھی اکثر جراکو میں آ کر قیام پذیر ہوتے تھے، جس کی وجہ سے یہودیت کبھی جراکو کی ثقافت کا حصہ رہی ہے۔ اس وقت بھی جراکو میں 500 سے 1000 کے قریب یہودی آباد ہیں۔ جراکو جانے والی سڑک پر نصب ہر بورڈ پر اس کا نام عبرانی، عربی اور انگریزی میں لکھا تھا۔ انگریزی میں اس کا نام جراکو، عربی میں اریخا اور عبرانی میں یریخو لکھا تھا۔ اریخا کا عربی زبان میں مطلب ہوتا ہے خوشبو، جبکہ عبرانی میں یریخو لفظ یاریخ سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے چاند۔ کہتے ہیں پرانے زمانے میں جراکو کے رہنے والے چاند کی پرستش کرتے تھے، اس لیے اس کو یریخو کہتے ہیں۔ یہ بات قرینہ قیاس بھی ہے۔ قرآن میں حضرت ابراہیم کے فکری ارتقاء میں چاند اور سورج کی پرستش کا ذکر ہے۔ جراکو شہر میں گاڑی چلاتے ہم شہر کے اس حصے میں پہنچے جہاں سے دنیا کے قدیم ترین جراکو تک پہاڑیوں کے بیچوں بیچ ٹرین جاتی ہے۔ موسم میں سخت گرمی ہونے کی وجہ سے میں نے جراکو کے کھنڈرات تک جانے سے گریز کیا۔ ویسے بھی دن کے 2-2:30 بج چکے تھے اور بھوک خوب چمک اٹھی تھی، اس لیے میں نے فی الحال لنچ کھانے کو ترجیح دی اور قدیم کھنڈرات تک جانے کا فیصلہ لنچ کے بعد تک موقوف کر دیا۔ ریستوران میں داخل ہوئے تو اس کا ماحول عزیز کے بیان سے بڑھ کر خوشگوار پایا۔ ریستوران کا نام ٹیمپٹیشن ریستوران ہے۔ یہ ریستوران ایک فلسطینی عرب کی ملکیت ہے۔ ریستوران میں 150-200 مہمانوں کے بیٹھنے کی جگہ ہے۔ بفے میں 85 ڈشیں تھیں جو عرب اور مغربی ڈشوں کا امتزاج تھی، ایک سے ایک مزیدار، ایک سے ایک بڑھیا، جن سے اٹھنے والی خوشبو کافی اشتہا انگیز تھی۔ عملہ بھی خاصا متحرک اور قیمت بالکل مناسب، جتنا مرضی اور جو مرضی کھاؤ۔ قیمت صرف 50 شیکل یا $15۔ ادائیگی چاہے شیکلز میں کرو
चाहे डॉलर्स में। लंच खाते 3 साढ़े 3 बज गए। लंच से फारिग होकर निकलने लगे तो रेस्टोरेंट का फलस्तीनी मालिक दिखाई दिया। उसका नाम अबू राद था। अजीज उसे जानता था। उसने अबू राद से मेरा तारुफ कराया। अबू राद ने चाय की ऑफर की, लेकिन हम पहले ही लंच के बाद चाय पी चुके थे। अब मजीद कुछ खाने पीने की गुंजाइश नहीं थी, इसलिए मैंने अबू राद का शुक्रिया अदा किया। उसके रेस्टोरेंट के माहौल, खुराक और हुस्न इंतज़ाम की तारीफ की। उसने मुस्कुराते हुए वहां आने और खाना खाने का शुक्रिया अदा किया। फलस्तीनी पाकिस्तानियों से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। उन्हें पाकिस्तानियों की वो सब अनाया याद हैं जो वक्तन फ़क्तन पाकिस्तान ने उनके काज को बैनुल अक़वामी सतह पर मुतारफ कराने के लिए की। अबू राद को अफसोस था कि मैंने लंच के लिए पैसे अदा किए। वो चाहता था कि मैं 100 शेकल्स वापस लूँ, लेकिन मैंने शुक्रिया अदा करते हुए रकम वापस लेने से इनकार कर दिया। मैंने चंद दिन पहले अजीज को उम्रा की खातर किए गए पहले सफरे सऊदी अरब का एक वाक़या सुनाया था। हुआ यूं कि मक्का में एक दुकानदार ने ये देखकर कि मैं पाकिस्तानी हूँ बेइतनाई का इजहार किया। मैंने उसका नफरत अमेज रवैया देखकर उससे कहा कि मैं पाकिस्तानी दिखाई जरूर देता हूँ, लेकिन मैं अब पाकिस्तानी नहीं अमरीकी शहरी हूँ और इस वक्त अमरीका से आया हूँ। अमरीका का नाम सुनते ही उस सऊदी अरब का रवैया फौरन बदल गया और उसने कई बार मुझे अहलन व सहलन या अखी कहकर खुश आमदीद कहा। अजीज ने इस वाक़या को बहुत एंजॉय किया और कई मुख्तलिफ मिलने वाले फ़लस्तीनियों को सुनाया। उसने ये वाक़या अबू राद को भी सुनाया। अबू राद ने भी इस वाक़या से खूब लुत्फ़ उठाया। फिर कहने लगा, लेकिन मैंने जो मोहब्बत पेश की है वो एक पाकिस्तानी भाई के लिए है, अमरीकी के लिए नहीं। अबू राद से हाथ मिलाकर टेम्पटेशन रेस्टोरेंट से बाहर निकले तो मैंने अजीज से वापस यरूशलेम चलने के लिए कहा। मैं जिराको के खंडरा तक नहीं जाना चाहता था। चनाचे मेरे कहने पर अजीज ने गाड़ी वापस यरूशलेम जाने वाली सड़क पर डाली और मैंने सस्ताने के लिए सर सीट की पुश से लगाकर आंखें मूंद दी। मेरी आंखें खुली तो हम यरूशलेम के हदूद में दाखिल हो रहे थे। मैंने अजीज से कहा, मैं गजा की चेक पोस्ट तक जाना चाहता हूँ ताकि उस दीवार की तस्वीरें बना सकूं जो गजा और इसराइल के दरमियान बनाई गई। अजीज ने कहा, ऐसी दीवारें इसराइल में फ़लस्तीनी अरबों की तमाम आबादियों के गिर्द बनाई गई हैं। एक दीवार तो यहीं यरूशलेम के पास ही मौजूद है। यह कहकर उसने गाड़ी एक तरफ मोड़ ली। हम 15 मिनट के बाद यरूशलेम में वाक़या अबू अदीस के गिर्द बनी 30 फुट ऊंची दीवार देख रहे थे, जिसके ऊपर कांटों वाले तार लगे थे। अजीज ने कहा, यह अबू अदीस है। ये फ़लस्तीनी अरबों की आबादी है। यहाँ रहने वाले फ़लस्तीनी यरूशलेम में सिर्फ एक चेक पोस्ट के जरिए दाखिल और खारिज हो सकते हैं। ये एक छोटा सा जेल खाना है जिसमें अमली तौर पर फ़लस्तीनी कैद है। मैंने दीवार की चंद तस्वीरें बनाई। मैं अबू अदीस की दीवार की तस्वीर बना रहा था तो मैंने देखा अजीज की आंखों में आंसू तैर रहे थे। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे तसल्ली दी। मैं दीवार की तस्वीरें बना चुका तो अजीज ने गाड़ी वापस होटल की तरफ मोड़ ली। हम थोड़ी देर गाड़ी चलाने के बाद होटल पहुंच गए। अजीज ने अगले दिन के बारे में मेरा प्रोग्राम पूछा। अभी इसराइल में देखने के लिए बहुत कुछ था, लेकिन मेरे पास ज्यादा दिन बाकी नहीं थे। लिहाजा मैंने अजीज से कहा, अगले दिन कहीं और जाने की बजाय वो 10 बजे करीब मुझे नए यरूशलेम में इसराइली म्यूजियम के सामने उतार दे और 3 बजे करीब वहां से उठा ले। वो ऐसा ही करने का वादा करके रुखसत हुआ और मैं होटल में अपने कमरे में चला गया। इस तरह इसराइल में मेरा तीसरा दिन तमाम हुआ। जिराको में अबू राद और मैं एक दूसरे से मिल रहे हैं और साथ ही अबू अदीस के गिर्द बनी हुई वो दीवार है जो आप देख रहे हैं। तो ये अबू राद साथ टेम्पटेशन रेस्टोरेंट के मालिक हैं जिराको में, जिनका जिक्र मैंने अपने सफरनामे में किया। तो इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अगली किस्त के साथ दोबारा हाजिर